افغانستان کے لیے ہماری سپورٹ ختم نہیں ہو رہی. ہم افغانستان کی فوجی، معاشی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے. اپنے مستقبل کا فیصلہ افغانوں کو خود کرنا ہوگا. صدر بائیڈن کا فیصلہ تاریخی ہے. اس کی وجہ سے ہر کسی نے دوبارہ اپنے منصوبوں کا جائزہ لیا ہے. ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور یہاں اس کی حمایت کے لیے آئے ہیں. واشنگٹن میں امریکی اور افغان صدر کی تاریخی ملاقات میں دونوں جانب کی قیادت بظاہر تو ایک پیج پر نظر آئی. توقع کے مطابق صدر بائیڈن نے افغانستان کے لیے مدد جاری رکھنے کا ذکر بھی کیا. افغان صدر غنی نے انخلا کے امریکی منصوبے کی حمایت کی. لیکن زمینی حقائق کو دیکھیں تو صورتحال خاصی غیر مستحکم نظر آتی ہے. طالبان روز بروز نئے علاقے قبضے میں لے رہے ہیں اور امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹس کے مطابق جو سب سے پہلے وال اسٹریٹ جرنل نے پبلش کی، کابل حکومت امریکی انخلا کے بعد 6 ماہ کے اندر گر سکتی ہے. تو بائیڈن غنی ملاقات سے وابستہ توقعات کس حد تک پوری ہوئیں اور آنے والے کچھ ماہ میں واشنگٹن اور کابل کو عملی طور پر کیا کرنا ہوگا اور اس سب میں پاکستان کا رول کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ ایسے ہی کچھ سوالوں پر ہم آج بات کریں گے ویو 360 کے اسپیشل شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں اسد اللہ خالد. سب سے پہلے آج ہم بات کرتے ہیں واشنگٹن، کابل اور اسلام آباد سے اپنے مہمانوں سے. سب سے پہلے ان کا آپ سے تعارف کروا دیں. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مشاہد حسین صاحب. آف کورس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور پاکستان میں سینٹ ڈیفنس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. کامران بخاری ہمیں واشنگٹن سے جوائن کر رہے ہیں، سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں. اور کابل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نجیب اللہ آزاد، جو کہ سیاسی جماعت بابر تحریک کے بانی اور رہنما ہیں. صدر اشرف غنی کے قریبی ساتھی اور ترجمان بھی رہ چکے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا شو میں جوائن کرنے کے لیے اور وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے نجیب آپ کی طرف میں آؤں گا. نائب صدر امراللہ صالح نے کہا کہ بہت ہی پروڈکٹیو تھا یہ دورہ. آپ کی نظر میں کیا حاصل ہوا افغان قیادت کو؟ امریکہ نے جس قسم کی مدد کا وعدہ کیا ہے، توقعات بھی تو کچھ ایسی ہی تھیں پہلے سے. گڈ ایوننگ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ توقعات پہلے سے تھی. امریکہ ایک سپر پاور کنٹری ہے. اس وزٹ کی اگر ہر نوعیت پہ بات کی جائے، دیکھیں جب سے جو بائیڈن نے آفس سنبھالا ہے تو جاپانی اور جنوبی کورین وزرائے اعظم کے بعد صدر غنی تیسرے فورن لیڈر رہے جن کو وائٹ ہاؤس کی میزبانی ملی ہے. اس کے بعد جتنی باتیں اس سے پہلی ہوئی تھی اس دوران، اس 1 سال کے پیس پروسیس کے دوران، تو وہ فیس ٹو فیس ہو گئی ہے. صدر بائیڈن نے اپنی افواج یا انخلا کے بعد ساری سیکیورٹی اور ڈیفنس فورسز افغانستان کی جو ہے ان کو سپورٹ، لاجسٹک، مینٹیننس اور معاشی سپورٹ کا جو کمٹمنٹ ان کی تھی، اس کے لیے $3.3 بلین سینٹ تصویب کرے گی. اس کے ساتھ ہی جیسے ہی یہ اسی دوران کابل کے افغانستان کے 2 صوبوں میں جو شمال کے افغانستان کے شمال میں ہے، وہاں پہ طالبان پہ فضائی حملے ہوئے، امریکن فضائی حملے ہوئے. اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی یہ دورہ ختم ہوا تو امریکن گورنمنٹ نے 650 اپنے فوجیوں کو افغانستان میں 11 ستمبر کے بعد رہنے کا اعلان بھی کیا. اور ساتھ ہی آج ایک خبر افغانستان کی نجی میڈیا پہ آئی ہے کہ امریکہ نے افغان ڈیفنس فوج کو 40 جنگی جہاز، جس میں تقریباً 37 وہ بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز ہے اور اس کے ساتھ ہی 3 E-29 ہے. تو یہ بذات خود یہ سفر جو 3rd فورن لیڈر بنے ہیں صدر اشرف غنی، اور اس کے ساتھ جہازوں کا ملنا، یہ اعلان کرنا، تو that is a commitment کہ آپ کو لگتا ہے کہ that can lead to further betterment of the whole country. لیکن اگین نجیب، ہم اس پہ کیپیسٹی بلڈنگ پہ آئیں گے. میں مشاہد صاحب سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. مشاہد صاحب، صدر بائیڈن کا یہ کہنا کہ افغان جو ہیں وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے، کیا اس کی تشریح ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اب داخلی سیاست میں کچھ بھی ہو، چاہے طالبان کسی کے ساتھ مل کر کابل میں حکومت بنا لیں، امریکہ اس حکومت کا ساتھ دے گا؟ جی، ایک تو سب کو السلام علیکم، اور کامران بخاری صاحب کو بھی اور نجیب اللہ صاحب کو بھی کابل میں، اور گریٹنگز فرام اسلام آباد. مجھے لگتا ہے کہ بیسکلی امریکہ نے جو ایک فیصلہ کیا ہے، کہتے ہیں نا انگریزی میں لاک اسٹاک اینڈ بیرل، وہ نکل رہے ہیں، اور ان کو یہ خیال نہیں کہ کون حکومت میں ہوگا. کیونکہ بیسکلی جب پریزیڈنٹ اشرف غنی کی میٹنگ کے بعد
ان کی پریس سیکرٹری نے جو اناؤنس کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اٹس این انوینیبل وار, اور اس نے بیسکلی یہ بھی کہا کہ the افغان پیپل شوڈ ڈیسائڈ دی اون فیوچر, جو اصولی بات تو صحیح ہے, لیکن اس میں انہوں نے ایک عدم مداخلت کا بھی اعلان کر دیا انفارملی کہ جو مرضی ہو بیٹل گراؤنڈ میں ہم اس میں مطمئن ہیں, جو بھی حکومت ہو, جو سارا کچھ ہو. تو ایک فیلنگ ہے کہ ابینڈنمنٹ کی اور کٹ اینڈ رن کی, جو فیلنگ اسلام آباد میں بھی ہے کہ وہ ان کو چھوڑ کے اور دوسرے بھاگ رہے ہیں افغانستان سے. ٹھیک ہے, سمبولکلی وہ 650 ٹروپس بھی ہوں گے اور ٹرکش ٹروپس کو کہہ رہے ہیں کاتای انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو گارڈ کرے, لیکن اوور آل آپ کو یہ بھی 2 پوائنٹس میں بتا دوں کہ مارچ میں انہوں نے یہ بھی اشرف غنی صاحب کو کہا تھا امریکنز نے کہ آپ استعفیٰ دیں, اور غنی صاحب نے ریفیوز کیا تھا کہ انٹرم گورنمنٹ فارم ہو. اور دوسرا, میٹنگ سے 2 دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انٹیلیجنس اسیسمنٹ آئی جو لیک کی گئی وال اسٹریٹ جرنل کو 23 جون کو, جس میں کہا گیا کہ جی آئندہ کی جو حکومت ہے وہ 6 ماہ تک گزارا کر سکتی, جس کا ذکر آپ نے بھی کیا. تو the facts on the ground are contrary to the perceptions being promoted through press conference. Right. کامران, صدر غنی نے اس تاثر کو کافی حد تک زائل کرنے کی کوشش کی کہ امریکہ نے افغانستان کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے یا تنہا چھوڑ دیا ہے. اپیرنٹلی جو آن سرفیس ہمیں اسٹیٹمنٹس نظر آتی ہیں, مگر انخلا مکمل ہونے کے بعد کیا ایسے میں افغانستان کی یہ توقع کہ افغان اپنے مستقبل سے متعلق خود ہی فیصلہ کر لیں اور چند ماہ میں کر لیں, کتنا حقیقت پسندانہ ہے؟ اور سب سے بڑھ کے اس مدد کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ کافی ہوگی کابل حکومت کے لیے؟ جی شکریہ اسد, سب ساتھیوں کو سلام. دیکھیں 2-3 باتیں ہیں یہاں پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ منہ نہیں موڑ رہا افغانستان سے. امریکہ جو ہے جو اب تک کرتا آیا ہے وہ مزید آگے نہیں کر سکتا, اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. میرا اپنا ایک ذاتی مضمون تھا جو میں نے جارج فریڈمن کے ساتھ کو آتھر کیا تھا 2017 میں, جس میں جو ہے یہ کہا تھا کہ بھائی امریکہ انلمیٹڈ اماؤنٹ آف ٹائم کے لیے یہاں نہیں ہوگا, کیونکہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر امریکہ ایک انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو اس کو وہ کب میچور ہوگی, یعنی کہ جو ہے ایک لامحدود ٹائم کے لیے تو نہیں ہو سکتی نا. تو یہ تو ہونا تھا ایک دن, پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسی مضمون میں ہم نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر افغان ریاست جو ہے وہ اس وقت تک جب امریکہ جو ہے یہ فیصلہ کرے گا وڈرال کا, تو اگر تب تک وہ اپنے آپ کو مضبوط نہ کر پائے, اور جس حد تک مضبوط کر پائے تو اس حد تک اندیشہ ہے, رسک ہے رجیم کولیپس کا. اور رجیم کولیپس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی بالکل ہی رجیم ختم ہو جائے, کہ رجیم کی جو رٹ ہے وہ محدود ہو کے رہ جائے, اور وہ ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں. کابل تک محدود ہونے کی مختلف انالیسس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ہاں, لیکن وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ابتدائی جو ہے مرحلے میں جو معاملہ چل رہا ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نہ افغانستان کے حق میں ہے, نہ پاکستان کے حق میں ہے, اور نہ ہی امریکہ کے حق میں, نہ ہی کسی اور کے حق میں ہے کہ طالبان مستقبل میں کسی ریاست کو ڈومینیٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے, بالخصوص پاکستان میں جس نے ابھی 2007 سے 2014-15 تک بہت ہی خوفناک طالبانائزیشن دیکھی تھی, اور وہ چیز جو ہے ریپیٹ کرنا میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پاکستان کے اندر چاہے گا. سوال یہ ہے کہ پاکستانی ریاست حکومت کیا کرے گی اس کے لیے. رائٹ. ایک چیز جو ہم افغان سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, نجیب نے شروع میں بات کی, افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 50% علاقے بشمول تاجکستان سے ملنے والی سرحد پر وہ شمالی علاقے جن پر طالبان کا کبھی اتنا کنٹرول نہیں رہا, اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے. امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق انخلا کے 6 سے 9 ماہ میں کابل حکومت گر سکتی ہے, اور یہاں واشنگٹن میں بھی ایک نروسنس ہے. سینیٹر لنچے گرام اور امریکہ کے عسکری حکام کے درمیان سینٹ میں سماعت کے دوران گفتگو کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھتے ہیں اور ہم واپس ڈسکشن میں آتے ہیں. جو حالات اس وقت ہیں انہیں دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں جیسے القاعدہ اور داعش کی افغانستان کے اندر دوبارہ فعال ہونے کی اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بننے کی صلاحیت کیسی ہے؟ انہیں یہ صلاحیت پیدا کرنے میں ممکنہ طور پر 2 سال لگیں گے.
If there was a collapse of the government or اگر کابل حکومت گر گئی یا افغان فوج بکھر گئی تو اس کا خطرہ اور بھی بڑھ جائے گا، لیکن فی الحال ان کی صلاحیت درمیانی ہے اور انہیں تقریباً 2 سال لگیں گے۔ about 2 years or so. تو جو ہم نے اس وقت دیکھا، جس طرح کے سوال جس طرح سینٹرل لنچے گراہم نے کیا، اور اس کے بعد جو جواب آئے وہ یہ تھے کہ 6 مہینے یا 2 سال میں دوبارہ سے القاعدہ بھی کھڑی ہو سکتی ہے اور یہ آرگنائزیشنز جو ہیں دوبارہ سے بن سکتی ہیں۔ کامران، امریکہ کو اس صورتحال کے لیے کیسی تیاری کرنی چاہیے، اور اگر انخلا سے انٹیلیجنس سرگرمیاں بری طرح سے متاثر ہوتی ہیں تو صدر بائیڈن کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ صدر بائیڈن جو ہیں وائٹ ہاؤس میں ہیں، اور اگر ادھر سے خبر آتی ہے کہ بھائی کوئی جو ہے انفارچونیٹ قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کا سارا نزلہ اس انتظامیہ پہ گرے گا۔ ماضی میں کس نے کیا کیا وہ لوگ بھول جائیں گے، کیونکہ فی الوقت وہ ان کی انتظامیہ ہے اور ان سے امید لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ اس وقت کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی ٹرمپ نے جلدی کر دی یا اوباما نے یہ کیا یا بش نے یہ کیا۔ اس وقت یہی کہا جائے گا کہ بھائی بائیڈن انتظامیہ کو کیا کرنا چاہیے اور اس پہ دباؤ ہوگا۔ تو اب اس کے لیے وہ 2-3 چیزیں کر رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیسنگ رائٹس کا ڈسکشن ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، کہ وہاں پر بیسنگ رائٹ ہو۔ ظاہر ہے اس کو ایک سیاسی جو ہے روپ دے دیا گیا ہے اسلام آباد میں اور پاکستان کے اندر، تو جو سیریس گفتگو ہے ہوپ فلی وہ جو ہے پس پردہ چل رہی ہے، اور یہ جو ہمیں منظر عام پہ جو گفتگو نظر آتی ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، وہ جو ہے وہ صرف پولیٹیکل پوسچرنگ ہے۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، سینٹرل ایشیا کی جو ریپبلکس ہیں ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ وہاں پہ بھی بیسنگ رائٹس ہوں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ فردر along ہیں ان ٹرمز آف دا پروگرس۔ وہاں پہلے سے بھی کچھ جو ہے فیسلٹیز موجود ہیں ٹیکٹیکل لیول کی، ان کو اپ گریڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ میرا بھی حال ہی میں وال اسٹریٹ جرنل اور نیشنل انٹرسٹ میں مضمون آیا تھا اسی چیز کے اوپر کہ امریکہ کو سینٹرل ایشیا کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اس کا تعلق صرف افغانستان سے نہیں بلکہ چین کے ساتھ جو امریکہ کے مفادات ہیں ان سے بھی منسلک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایئر سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے امریکہ کی جانب سے افغان حکومت کو۔ ٹھیک ہے کہ بھائی وہ جو معاہدہ ہوا تھا، نجیب نے ابھی ذکر بھی کیا کامران کے ایئر سپورٹ ان کو مل رہی ہے۔ میں نجیب سے اس پہ دوبارہ سے ایک کمنٹ لینا چاہوں گا۔ نجیب، 20 سال ہو گئے تقریباً امریکہ اور افغانستان کو اس پورے پروسیس میں، ایک مؤثر افغان فوج نہیں کھڑی ہو سکی، اور اب ملیشیا سے دوبارہ سے مدد لینے کی بات ہو رہی ہے۔ کیا اس سے حکومت تسلیم کر رہی ہے کہ فوج تنہا طالبان یا دیگر گروہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ کابل حکومت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ 20 سال کافی عرصہ ہے، لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹیٹس اینڈ نیشنز اوور نائٹ نہیں بنتے، اور افغانستان نے جہاں سے شروع کیا بون کانفرنس کے بعد وہ کمپلیٹلی زیرو سے تھا، اور جو فوج آج ہم دیکھ رہے ہیں لگ بھگ 3.5 لاکھ، یہ زیرو سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور یہ جنگ کے دوران ہی سٹارٹ ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے فوج بنائی گئی، فوج کھڑی تھی اور پھر جنگ شروع ہوا۔ جنگ کے بیچ ہی فوج کھڑی کی گئی ہے، اور جس طرح ضروری تھا اس طرح ٹرین تو نہیں ہوئے، کیونکہ یہی لوگ تھے، یہی باشندے تھے، اور یہیں سے اٹھے اور شارٹ کورسز کے بنا پہ وہ آگے چلتے رہے۔ اور جہاں تک اتنی بڑی لڑائی ہے، اتنے بڑے جھگڑے کی بات ہے، تو اس میں چاہے کوئی بھی ڈیولپ کنٹری ہوتی وہ فورن سپورٹ پہ زیادہ وہ کرتی، فوکس کرتی۔ ہم نے دیکھا کہ 7-8 مہینے پہلے جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے جرمنی سے اپنے افواج نکالنے کی بات کی تو پوری یورپین یونین نے اس کی مخالفت کی کہ جرمنی اور یورپ کو امریکن افواج کی ضرورت ہے، تو افغانستان نے تو زیرو سے سٹارٹ کیا ہے۔ تو اس لیے اس فوج کو ظاہر سی بات ہے کوششیں بہت کی گئی، لیکن جو توقع ہم کر سکتے ہیں، مطلب جس طرح فوج باقی ڈیولپ کنٹریز کی ہے اس طرح تو وہ اتنے کم عرصے میں نہیں بن سکی۔ لیکن 2014 کے بعد گراؤنڈ ریالٹیز اور گراؤنڈ جو فائرنگ ہے وہ یہی فوج لڑتی رہی ہے، اور اس 6-7 سال میں بھی امریکنز اور جو انٹرنیشنل فورسز یہاں تھے انہوں نے صرف ایئر سپورٹ دیا ان کو، زمینی جنگ اس 7 سال میں بھی یہی فوج لڑتی رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو مزید سپورٹ کی ضرورت تو پڑی گی۔ رائٹ، میں اسلام آباد میں مشاہد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، افغانستان میں جس طرح ڈیفینیٹلی ہم نے جو دیکھا اپیرنٹلی جو سینٹ میں، امریکن سینٹ میں بھی جو ہیئرنگ ہو رہی تھی اور جس حوالے سے سینٹر لنچے گراہم پوچھ رہے تھے اور اس کے اگینسٹ جو جواب آ رہے تھے، افغانستان میں اگر خانہ جنگی ہوتی ہے یا افغانستان دوبارہ سے خانہ جنگی کی طرف جاتا ہے، عدم استحکام بڑھ جاتا ہے، تو اس سے پاکستان کے لیے کس قسم کے سیکیورٹی اور سفارتی چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں؟ تیاری کیا ہے پاکستان کی اس بار؟ دیکھیں جی، پاکستان کو یہی خطرہ ہے کہ امریکہ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، اور امریکہ تو وہ جو ہمارا سب سے بڑا ورسٹ فیئر تھا، نائٹ میئر سیناریو، وہ پورا ہو گیا۔
جو انہوں نے انڈو چائنا، ویتنام اور لاؤس کمبوڈیا میں کیا وہی افغانستان میں کر رہے ہیں، کٹ اینڈ رن، بھاگ رہے ہیں آفٹر دیئر فیلئر دیئر. اور وہ اس کا کیا رزلٹ ہو سکتا ہے؟ ایک تو جو بھی گورنمنٹ، اگر افغان طالبان کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ ایک ریلیجس ایکسٹریمزم کا فیکٹر ہے. جیسے کامران صاحب نے ٹھیک کہا کہ نو بڈی وڈ لائک کہ افغانستان پھر ریلیجس ایکسٹریمزم پھیلے. اور آپ نے یو این رپورٹ دیکھی تھی جولائی 2020 کی کہ 6,500 ٹی ٹی پی کے ڈسیڈنٹس یا ٹیررسٹ افغان سرزمین میں مقیم ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے ریفیوجیز. ہم نے وی ہیو بین اے ماڈل کنٹری ان ہوسٹنگ افغان ریفیوجیز. The largest number of refugees for the longest period in history, 35 years, 3 million people. تو وہ بھی ایک ایسپیکٹ ہوگا. پھر جو سیکیورٹی کا ہوگا کہ افغان سرزمین اگر پاکستان کے خلاف پھر استعمال ہونا شروع ہو جائے. اس میں دو چیز میں کلیریفائی کر دوں. ایک تو بیسک رائٹس کی بات کی. بیسک رائٹس پاسبل نہیں ہوں گے پاکستان میں کیونکہ فار پولیٹیکل ریزنز، فار ادر لاجسٹیکل ریزنز اور فارن پالیسی ریزنز. تو گفتگو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا آن سرفیس ہوگا. جی بالکل، جس طرح کامران نے کہا میں اسی کو تھوڑا سا اس کی ایکسٹینشن بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ صرف آن سرفیس ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں بھی ہم اس طرح کی باتیں سنتے تھے اور ڈرون کے حوالے سے خاص طور پہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی تھیں. آر یو لوکنگ ایٹ دا سیم وے؟ جی وہ جو وہ بات ہو رہی تھی نا بیسک رائٹس کی، تو وہ ایک ہم نے اپنے لوگوں سے بھی دھوکہ کیا، اپنے لوگوں سے بھی جھوٹ بولا اور اپنی سرزمین بھی استعمال کی. اس کا رزلٹ بڑا نیگیٹو ہوا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 12 اپریل 2012 کو پارلیمنٹ میں، جس کے میں بھی شامل تھا، وہ جو ٹرمز آف انگیجمنٹ ہم نے تیار کیے تھے 14 پوائنٹس دے آر اسٹل ویلڈ، یونانیمسلی اپروو کیے تھے کہ نو بیسنگ رائٹ، نو بوٹس آن دا گراؤنڈ فارن امریکن ٹروپس کے، نو CIA آپریشن. اور ایک اور چیز آپ نوٹ کر لیں کہ جو 20 سال امریکہ کامیاب نہیں ہوا افغانستان میں، اب وہ کیا چیز کرے گا کہ 20 سال کے بعد بیسنگ رائٹس یا کچھ بیسس سائڈ پر لے کے آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو سکے گا؟ ایک چیز سینٹرل ایشیا میں کوشش کر سکتے ہیں. The doors for bases are closed in Pakistan. I want to make it very clear. قریشی صاحب نے بھی کچھ اس حوالے سے کہا تھا. غنی اور بائیڈن نے صحافیوں کے سامنے تو پاکستان کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر افغان نائب صدر امراللہ صالح نے ملاقات کے بعد فیس بک پہ جو پیغام دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں اور وہ امن لانے میں ٹھوس کردار ادا کر کے افغان عوام کا دوست بن سکتا ہے. اور اگر سامنے سے افغان حکومت سے دوستی اور پیچھے طالبان سے دوستی رکھی تو مسائل ایسے ہی جاری رہیں گے. واشنگٹن میں اس ملاقات سے پہلے پاکستان کے کردار پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی پریس کانفرنس میں ایک بیان دیا تھا. پہلے وہ سنتے ہیں اور پھر دوبارہ سے ہم کمنٹس لیں گے. Ambassador Zalmay Khalilzad, is on record. امبیسڈر خلیل زاد ریکارڈ پر ہیں یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان نے کتنا مثبت کردار ادا کیا ہے، فریقین کے درمیان رابطے میں کتنا کردار ادا کیا ہے. ہمارے کردار کو بڑے پیمانے پر تسلیم کیا جا رہا ہے. آج پاکستان کو مسئلے کے حل کے حصے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، نہ کہ مسئلے کے حصے کے طور پر. تو وہ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا دنیا ہمارے کردار سے آگاہ نہیں، یا وہ اتنی سادہ لو ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے. شاہ صاحب، قریشی صاحب نے جو کہا جو بھی فیصلہ افغان عوام کریں پاکستان اس کا احترام کرے گا، کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد اور کابل میں اب بھی اعتماد کا اتنا فقدان ہے؟ کابل کے علاوہ واشنگٹن میں بھی تحفظات تو پائے جاتے ہیں اس حوالے سے. اور ایک چیز میں جو ہم پریویس ڈسکشن کر رہے تھے اسی کو میں کنیکٹ کر دوں شیخ رشید کے بیان سے. آپ نے کہا کہ پاکستان میں اڈے نہیں ملیں گے، وہ تو اسٹریٹ نو ہے، لیکن شیخ رشید کی ابھی جو کل اسٹیٹمنٹ آیا اس میں انہوں نے کہا کہ طالبان کی فیملیز بھی پاکستان میں ہیں، یا ہمارے جو ریلیشنز ہیں اس حوالے سے اس طرح سے ہیں کہ ان کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. تو کیسے بیلنس ہوں گی یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں جی، بیلنس ہوں گی بیکاز آف آور انٹرسٹ. ہم نے بھی بڑا سبق سیکھا ہے، ماضی کی غلطیاں ہم نہیں دہرانا چاہتے. پاکستان نے اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی اور دوسری پالیسیز، آپ کو پتہ ہے میں تو بڑا پبلک کرٹک رہا ہوں پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ ناٹ پلے دس گیم. اور یہ نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے ہمارے ہاں کہ ایک فیکشن کو سپورٹ کر کے انسٹال کیا جائے. تو وہ اب حالات مختلف ہو گئے ہیں. یس، in the past we had this policy, اب it is no longer possible. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اصلی چیز تو ہوئی ہے نا کہ امریکہ نے امبولڈن اور لیجیٹمائز کیا افغان طالبان کو. 29 فیبروری کا معاہدہ پہلی دفعہ میرے خیال میں ہوا ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، امریکن ریاست کا ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ. افغان طالبان تو ایک فیکشن ہے نا، تو وہ انہوں نے ان کو لیجیٹمائز کیا ہے. تو اس حوالے سے اور انہیں کو اسٹرینتھن اب مل رہی ہے بیکاز آف خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ملا برادر سے بات کی. آپ کے سراج الدین حقانی کے آپیڈ کالمز چھپے نیو یارک ٹائمز میں، تو آپ نے خود ان کو لیجیٹمائز کر کے ان کو ایک فیکٹر بنا دیا. تو اس میں پاکستان کا قصور نہیں. یس، پاکستان کے پرانے تعلقات افغان جہاد کے زمانے سے چل رہے ہیں. اس وقت تو ایران اور رشیا کے اور
میرے خیال میں پاکستان سے زیادہ ان کے تعلقات ہیں اس پر. رائٹ. کامران, کیا صرف اڈے ہی ایک خواہش ہوگی امریکہ کی طرف سے کہ فوجی اڈے دے دیے جائیں یا بیسز دے دی جائیں؟ وزیر اعظم عمران خان تو گہرے تعلقات چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ, اور جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا کہ اب افغانستان کی بجائے تجارت کے لینس سے پاکستان کو دیکھا جائے. جی دیکھیں, اس میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. چھوٹی ریاست بھی قیمت جو ہے مانگتی ہے, سپر پاور بھی قیمت مانگتا ہے. جب نیگوسیشن ہوتا ہے, اگر امریکہ کو, پہلی بات تو یہ کہ بیس سے مراد کیا ہے. بیس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں گے. بیس سے مراد یہ فیسلٹیز کا استعمال, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے انفریکوینٹ ہوتا ہے. اور جہاں تک انٹیلیجنس آپریشنز ہوتے ہیں, کوئی بھی ملک جو ہے وہ بالکل زیرو ہو کے نہیں ہو جاتا کہ بھئی وہ جو آپ کے جو پارٹنرز ہیں, جو انٹیلیجنس پارٹنرز ہیں دیگر اور ملکوں کے اندر, ISI اور CIA کے گہرے روابط ہیں. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ابھی جو ہے وہ ولیم برنز آئے تھے, جنرل فیض سے مل کے گئے ہیں. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے کوآپریشن کریں. بیسنگ جو ہے اس کو ہم نے بہت بڑا ہوا بنا دیا پاکستان کے اندر کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کیا مسئلے ہو جائیں گے, کیا ڈرون چلنے شروع ہو جائیں گے. یہ اس کو سطحی لیول پہ ڈسکس کرنے کے بجائے حکومت کو, عوام کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ حالات ہیں, ہمیں خطرہ ہے. پاکستان کی ریاست فی الوقت اس وقت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ اکیلے جو ہے اس طوفان کا مقابلہ کر سکے. شاہ صاحب نے جو ہے ذکر کیا جو ہے نا ریفیوجیز کا اور TTP کا اور حملوں کا. اکیلے تو پاکستان تو یہ نہیں کر سکے گا نا, تو اس کو امریکہ کے ساتھ معاونت کی ضرورت ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ذرا کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں غلطیاں ہر طرف سے ہوئی ہیں. امریکہ سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ جب افغانستان میں آپریشن شروع کیا, اس کے بعد اس کو چھوڑ کر, اس کو سیکنڈری بنا کر عراق میں جو ہے نا انویژن کر دیا. وہ بہت بڑا اسٹریٹجک بلنڈر تھا جس کی جو ہے امریکہ اور پورا خطہ جو ہے وہ قیمت ادا کر رہا ہے, جو ہے ایران کے جو ہے نا ایکسپینشنسٹ قسم کی جو ہے نا وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ جہاں وہ ڈسپرپورشنٹ انفلوئنس جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہا ہے خطے کے اندر, مشرق وسطیٰ کے اندر. تو اگر وہ امریکہ سے غلطی ضرور ہوئی ہے, لیکن پاکستان سے بھی جو ہے غلطیاں ہوئی ہیں. پاکستان جو ہے وہ نہ طالبان کو چھوڑ سکا, نہ امریکہ کا ہو سکا, اور اینڈ پہ کچھ بھی نہیں ہو پایا. تو اگر آج امریکہ کو مجبور ہوا ہے اگر امریکہ جو ہے طالبان کے ساتھ سمجھوتا کرنے پہ, تو وہ ایک اس غلطی کی وجہ سے, اور دوسرا یہ کہ وہ جس قسم کا تعاون پاکستان سے چاہتا تھا اس کو ملا, اس طرح کا نہیں ملا. نجیب سے میں یہ جاننا چاہوں گا, نجیب لاسٹ پہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک دور کرنا کیا افغانوں کا مل بیٹھ کے کرنے کا کام نہیں ہے, اور سب سے بڑھ کے کسی اور کی ضرورت کیوں ہے, خصوصاً جب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی تیسرے فریق کی مداخلت بھی تسلیم نہیں کی جائے گی؟ A quick response and then we have to close the show. دیکھیں, ایک چیز تو بہت واضح ہے کہ کنسپیرسی تھیوریز ہیں اور اسی بنا پہ پالیسیز بنی گئی ہیں. افغانستان کا کیس صرف افغان گورنمنٹ اور طالبان کے درمیان کا کیس نہیں ہے. یہاں ریجنل پاورز اور امریکہ کے درمیان یا کمپٹیشن سے پولیٹیکل, معاشی طور پر اور فوجی طور پر یہاں پہ ریجنل کنیکٹیوٹی کے مسائل ہے. یہاں پہ پاکستان, رشیا, چائنا ریجنل پاورز ہے, امریکہ کے اپنے مفادات ہے. تو یہ جسے ہم انٹرا افغان ڈائلاگس کہہ سکتے ہیں, انٹرا افغان ڈائلاگس کے تھرو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. دیکھیں, جیسے مشاہد صاحب نے کہا, ہم ان کو فالو کرتے آئے ہیں, وہ کریٹک رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, اور بہت ساری پاکستانی جو پالیسی تھی اس کے خلاف رہے ہیں. لیکن ہم ماضی کے پاکستانی لیڈرز کو بھی ایک طرف رکھ کے بات کرتے ہیں, اور افغان نائب صدر کی بیان کو بھی ایک طرف رکھ کے بات کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب وہ ایک اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, وہ فی الحال وزیر داخلہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں طالبان کی فیملیز ہیں, ان کی ڈیڈ باڈیز یہاں آتی ہیں, اور ان کے جو انجرڈ ہے ان کی یہاں ٹریٹمنٹ ان ہاسپٹلز میں ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ تیسرے اس میں شامل ہیں, مطلب افغانستان کے کیس میں پاکستان سر فہرست پہ, اور باقی کنٹریز بھی, ریجنل پاورز بھی, وہ بھی دخیل ہے اس میں. تو اسی بنا پہ ان کی ضرورت پڑے گی ڈائلاگس میں. بہت شکریہ تینوں صاحبان کا. مشاہد حسین ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے تھے, نجیب اللہ آزاد ہمارے ساتھ تھے کابل سے, اور کامران تھے ہمارے ساتھ, کامران بخاری واشنگٹن سے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا View 360. اسٹے سیف, اور پروگرام پر فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. رسول اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.